محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک شاعر کا ایک شعر اکثر یاد آتا ہے اور اس کو اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ کچھ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، کچھ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جھوٹ آپ جتنا بھی بولیں جھوٹ ہی رہے گا، چاہے ایک بتہ بولیں، ایک ہاتھ بولیں، چاہے ایک بیگھا بول لیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو جھوٹ ہی کہا جائے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سچ میں تھوڑا سا بھی آپ نے گھٹا دیا، تھوڑا سا بھی آپ نے بڑھا دیا تو سچ نہیں رہ جائے گا، اس کی ماہیت چینج ہو جائے گی، اس کی حیثیت اور اصلیت ختم ہو جائے گی۔ تو جو گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں۔ اسی شعر کے اندر تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو گھٹے یا بڑھے تو شریعت نہ رہے، جو گھٹے یا بڑھے تو شریعت نہ رہے، اور اس کے علاوہ کوئی انتہائی نہیں۔ جب شریعت سے آپ نکل گئے تو یہ مزاج ہے آج ہماری عوام کا، ہمارے لوگوں کا، کہ کیا ہوا، تھوڑی سی تو بات ہے، ذکر ہی تو ہے، حمد ہی تو ہے، نعت ہی تو ہے، یہ اللہ کی تعریف ہی تو ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے دائرے کے خلاف ہے، شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے ہو رہی ہے تو یقین جانیے وہ شریعت نہیں رہ گئی، وہ آپ کا ذکر نہیں رہ گیا، وہ آپ کی نماز نہیں رہ گئی۔ آپ اس کو اگر اس طرح سمجھنا چاہیں مثال کے طور پہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نماز بہت بڑھیا چیز ہے، نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور 4 کی بجائے ہم 1 رکعت اور پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، تو آپ ذرا خود سوچئے اور اس کا جواب دیجئے کہ کیا اس کی نماز اس کے لیے باعث اجر ہوگی یا اس کی نماز اس کے لیے باعث لعنت ہوگی؟ باعث لعنت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ آپ نے اس ضابطے کو توڑ دیا، آپ نے اس حد کو توڑ دیا، آپ نے اس بندی کو توڑ دیا، آپ نے شریعت کے دائرے کو پھلانگ دیا، آپ نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر دی، اور مخالفت یہی اصل چیز ہے، اطاعت اور مخالفت۔ آپ نے اپنی منمانی کر دیا، آپ نے اپنی منمانی کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس مقررین کی بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر طور پہ ہماری عوام، ہم لوگ تمام مقررین کو تھوڑا تھوڑا سن لیں اور ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ بس ایک چیز میں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو کم سے کم پڑھے لکھے تو نہیں ہوں گے لیکن تقریروں میں سنتے ہوں گے، علماء کی خطاب میں سنتے ہوں گے، کانفرنسوں میں سنتے ہوں گے، مساجد کے خطبے میں سنتے ہوں گے، کفار و مشرکین ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، اللہ کے نبی نے جب اللہ کے پیغام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے آپ کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، اپنے کلام میں کفار و مشرکین کے خطاب سے ملقب کیا۔ آخر ان کی کیا بات تھی، ان کی کیا حالات تھی، ان کی وہ کون سی حرکتیں تھیں جن حرکتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ان کو کافر و مشرک کہہ رہے ہیں؟ ذرا ان کے بارے میں پڑھیے، دیکھیے کہ ان کی کیا حرکتیں تھیں۔ جب میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا ان کی سیرت کے اوپر، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، مولانا سیف الرحمن صاحب مبارک پوری کے رحیق المختوم، اس کا مطالعہ میرے خیال سے ہم تمام نوجوانوں کو کرنا چاہیے کہ ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارا جو رہنما ہے، ہمارا جو صحیح معنی میں لیڈر ہے، اس کی زندگی کے قواعد سے ضرور ہمیں اور آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ ان کے حالات یہ تھے کہ وہ حج بھی کرتے تھے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ حج کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ یا آپ کسی بھی مولوی مولانا سے پوچھ لیجئے گا، آپ کے گاؤں میں الحمدللہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کی نماز کا بھی، اللہ کو پکارنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن ایک مخصوص طریقہ تھا۔ کار خیر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سخی تھے، عربوں کی سخاوت کے مقابلے میں پوری دنیا ہیچ ہے۔ خدا کی قسم آپ پڑھیں گے تاریخ میں تو اگر کوئی مہمان کسی عرب کے پاس آ جاتا تھا اور اس کے پاس پوری جمع پونجی، پوری دولت، پورا ذریعہ معاش، صرف ایک بکری ہوا کرتی تھی، ایک کا بکری تھی، کچھ نہیں تھا دوسرا، تو وہ بھی مہمان کی ضیافت میں اپنے اس بکری کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی مثال پیش کرتی ہے کوئی قوم؟ ہاں، اس طرح کی مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کے اندر مل سکتی ہے کہ مہمان کی ضیافت میں اپنی پوری جمع پونجی، اپنا ذریعہ معاش، اپنا ذریعہ رزق وہ قربان کر دیتا ہے اور مہمان کی ضیافت کر دیتا ہے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ مہمان آ جاتے ہیں، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، بچوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں، بیوی بھوکی رہتی ہے، اور حکم دیتا ہے شوہر کہ جب مہمان ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو چراغ کو بجھا دینا، اور میں اپنا ہاتھ اور منہ چلاتا رہوں گا تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو
کہ میں کھا رہا ہوں, میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. ہاں, اگر ایسی حرکت نہیں کریں گے تو دوسرا کھانا میرے پاس ہی نہیں ہے, مہمان بھوکا رہ جائے گا. تو خود بھوکے تھے, میاں بھوکے, بیوی بھوکی, بچے بھوکے, رات کو تڑپتے ہوئے رات گزاری, لیکن مہمان کو آسودہ حال میں پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا. یہ کس کی مثال ہے؟ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ عرب کی تاریخ ہے. یہ ان کی صفت تھی, یہ ان کا اخلاق تھا. ایک بہت ہی بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ لوگ جو سعودی عرب گئے ہوں گے, چاہے عمرے کی نیت سے, چاہے حج کی غرض سے, چاہے روزی روزگار کے غرض سے, اور مکہ اگر گئے ہوں گے, عمرہ کیے ہوں گے, خانہ کعبہ کو دیکھے ہوں گے, تو ضرور ان کی نگاہوں میں یہ منظر ہوگا کہ خانہ کعبہ میں ایک متصل جگہ ہے جو خالی ہے, جس کی باؤنڈری کی گئی ہے, گھیرا ہوا ہے. وہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے. خانہ کعبہ کا وہ ایک حصہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے, اس کی باؤنڈری ہے, اس میں نماز کا بڑا ثواب ہے, بالکل خانہ کعبہ ہی ہے وہ. تو لوگ جو ہے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے بالکل اپنی جان توڑ کوشش کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں کہ موقع مل جائے تو ہم خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں, کیونکہ عام پبلک کے لیے دروازہ سے کھلتا نہیں, وہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے, اس میں نماز پڑھ لی جائے. وہ جانتے ہیں اس طرح کیوں رکا ہوا ہے؟ وہ اس کی ایک مختصر سا 2 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قریش جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کر رہے تھے, جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید وہ کر رہے تھے اور کام شروع ہو گیا تھا اور اللہ کا گھر بن رہا تھا, تو پیسہ ختم ہو گیا. پیسہ ختم ہو گیا. اب پیسہ ہی نہیں تھا کہ اس پورے رقبے کو مکمل کیا جائے. پورے رقبے کو مکمل کرنے پر پیسہ نہیں تھا. یہ کون کر رہا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کون کر رہا تھا؟ وہی کر رہے تھے جن کو ہم اور آپ کافر اور مشرک کہتے ہیں. وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اور وہ جگہ تھوڑی سی بچ گئی, پیسہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. ایک پارلیمنٹ بیٹھی, اجلاس بیٹھا, مشورہ ہوا تمام سرداروں کا, اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا سنو, یہ ابو جہل کا مکان نہیں ہے, یہ ابو لہب کا گھر نہیں ہے, یہ ہمارے کسی سردار کی کوٹھی اور چوبوترا نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے اندر حرام کی کمائی نہیں لگ سکتی, اس کے اندر رنڈی کی کمائی نہیں لگ سکتی, اس کے اندر شراب کی کمائی نہیں لگ سکتی, اس کے اندر جوئے کی کمائی نہیں لگ سکتی. اس گھر کی تعمیر میں اگر لگے گا تو صرف حلال کی کمائی لگے گی, اور اب ہمارے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی ہے. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کمائی نہیں ہے حلال کی, پیسہ نہیں ہے حلال کا, تو خلاص اس کو اتنا ہی ادھورا چھوڑ دو, اور جتنا پیسہ اتنے بھر بنا لیا جائے. یہ کس نے کیا؟ وہ تعمیر اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ خدا کی قسم, اب ہم اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کے یہ سوچیں کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کا مسئلہ ہوتا, ہم مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں, ہم مدرسوں کی تعمیر کرتے ہیں, کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی دعوت کا کام اس کہاں ہو رہا ہے, اللہ کا گھر ہم بنا رہے ہیں اور مدرسہ بنا رہے ہیں, کیا اس میں جو پیسہ لگے وہ حلال کا ہو؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ صفت تھی ان کی جن کو کافر کہا گیا, جن کو مشرک کہا گیا. اس کے باوجود بھی, اور ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی آیا پردیس سے, اس نے وہاں کاروبار کیا, ایک آدمی نے اس سے سامان خریدا اور سامان لے کے چلا گیا, پیسہ ہی نہیں دیا. پردیسی تھا, پیسہ ہی نہیں دیا. اس نے ایک آدمی سے کہا کہ یار تمہارے یہاں آیا ہوں اور فلاں فلاں آدمی نے جو ہے میرا پیسہ ہی لے لیا, سامان لے لیا, پیسہ ہی نہیں دیا. اب سوچئے, سنیے, میٹنگ ہوئی, پورا اجلاس طلب کیا گیا, تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی آئے, ہمارے شہر میں کوئی آئے, پردیس سے آئے اور اس کے ساتھ ظلم ہو جائے, اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. تمام لوگوں نے مل کر کے اس آدمی کی سرزنش کی اور صاحب حق کو اس کا حق دلایا. یہ کس کی عادت تھی؟ اس کی عادت تھی جس کو کافر و مشرک کہا جاتا ہے. پھر کیا خرابی تھی؟ یہ ساری عادتیں تو بہت بڑھیا تھیں, یہ ساری عادتیں تو بہت بڑھیا تھی. اگر ہم اپنا موازنہ کریں ان سے, تو خدا کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو صفتیں اچھی ان کے اندر تھیں, اس کا اشیر بھی ہمارے اندر پایا نہیں جاتا. اس کے باوجود بھی وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ جہنمی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. کیوں ان کو کافر مشرک کہا گیا؟ بس اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ بولے ہاں. دنیا بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. رزق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کا, ساری دھرتی کا, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ ہی بارش برسانے والا ہے, اللہ ہی روزی دینے والا ہے. کفار مکہ بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے. لیکن پھر کیوں؟ بولے ہاں ہم ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے, ہم ان کو اللہ نہیں مانتے, ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے, یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کر دیں. یہی ایک جرم تھا, یہی ایک جرم تھا, اور اسی جرم کی بنیاد پر انہیں کافر و مشرک کہا گیا ہے.
انہیں جہنمی کہا گیا ہے. ہم اور آپ اپنا موازنہ کر لیں کہ کون سا جو اچھی صفت ان کی ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں, یا ہمارا اعمال کیا ہے. اگر وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے قریب کر دیا جائے تو کافر ہو گئے, اور ہم پیر اولیاء مزار اور تمام لوگوں کی پوجا کریں, ان کا اعتقاد رکھیں تو ہم پکے مومن بنے رہیں. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں, میں نے کہا تھا کہ بات میری لمبی نہیں ہونی چاہیے اور بہت مختصر میں اپنی بات کروں گا, اور پھر واپس وہی شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس لیے شریعت وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے, اللہ کے نبی نے دیا ہے. شریعت وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا بھی آپ بڑھے تو خلاص آپ باؤنڈری سے کراس کر گئے, آپ فاؤل ہو گئے, آپ فاؤل ہو گئے. کرمینی کے لوگ کبڈی میں بڑے نامور تھے, ان کو معلوم ہوگا کہ ایک لائن کھینچی جاتی ہے, بارڈر کی لائن, باؤنڈری چاروں طرف سے. تھوڑا سا بھی پیر, آپ کا پنجہ اگر اس کراس لائن پہ پڑ گیا تو آپ فیلڈ سے باہر, ہے کہ نہیں. پورا بدن آپ کا نہیں گیا ہے, خالی تھوڑا سا پنجہ گواہ ہے. اس کے بعد بھی ریفری وسل بجا دے گا, بولے آؤٹ آؤٹ, اب آپ کھیلنے کے حقدار نہیں ہے. کبڈی میں آپ لوگ بڑے ماہر تھے, اس لیے کبڈی کی مثال آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. تھوڑا سا پنجہ آپ کا کراس لائن پہ پڑ گیا, آپ کو باہر کر دیا گیا, خلاص فاؤل ہو گئے, تم آؤٹ ہو گئے, تم مر گئے. مر گئے کہا جاتی, مر گوا ہے کہ باہر کرا ہے, مر گیا. اور تم پوری شریعت کی باؤنڈری کو چھلانگ لگا کے کود رہے ہو اور اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو, اپنے آپ کو موحد کہہ رہے ہو. شریعت کی باؤنڈری کا تم نے کوئی خیال نہیں کیا ہے, اللہ کی مقرر کرتا باؤنڈری کا تم نے کوئی احتیاط نہیں کیا ہے. اس کے بعد بھی دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں. شریعت کی باؤنڈری کو پھلانگ کر گئے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ مومن ہو. کبڈی کے میدان سے باہر کر دیے جاتے ہو, فاؤل کر دیے جاتے ہو, مار دیے جاتے ہو, تمہیں مردہ قرار دیا جا رہا ہے, اور تم شریعت کی باؤنڈری کو چھلانگ رہے ہو اور اپنے آپ کو مومن اور موحد کا نعرہ بلند کر رہے ہو. محترم دوستوں اور بزرگوں, ہم کہاں چلے گئے ہیں یار, کتنے جاہل ہو گئے ہیں, کتنے بھٹک گئے ہیں. ذرا سوچو, اللہ نے دماغ دیا ہے, اللہ نے سب کو دماغ دیا ہے. اگر ایک دماغ سے پوری دنیا کو چلانا ہوتا تو ہر گاؤں میں ایک آدمی کو دماغ والا پیدا کر دیتا, باقی سارے لوگوں کو بغیر دماغ. جب تک وہ زندہ رہتا سارے لوگوں کو بغیر دماغ دے دیتا اور ایک آدمی کو دماغ دے دیتا, بولا سب اس کے پیچھے چلو. اللہ نے ہر آدمی کو, ہر جاندار کو دماغ کیوں دیا جی؟ دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر ہزاروں جگہ لعلکم تعقلون, لعلکم تتفکرون, یہ فکر کا, عقل کا, سوچنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ میں نے جو پارٹس تم کو, اتنا اہم پارٹس دیا ہے, دماغ دیا ہے, اتنی بہترین مشین دیا ہے, اس کا تم استعمال کرو, سوچو اور سمجھو کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. قیامت کی تم یہ کہہ کے تھوڑی بچ جاؤ گے کہ ہمیں حضرت ہم کے معلوم نہ رہا, ہاں اللہ ہم اس کو معلوم نہیں تھا اس لیے میں بھاگ گیا, میں ادھر چلا گیا, میں ادھر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ دماغوا جو دیا تھا وہ کہاں رکھے تھے, یہ بتاؤ. دماغوا جو دیا تھا وہ کہاں رکھے تھے, وہ کاہے کے لیے دیا تھا؟ دماغ جو میں نے تم کو دیا تھا کھوپڑی کے اندر, وہ کاہے کے لیے دیا تھا, یہ بتاؤ. وہ کوئی ٹریفک حوالدار تھوڑے نہ ہے کہ کہے کہ لائسنس گھر بھول گئے سر, میں یہ بات ہو گئی. وہاں کچھ بھولا چکا نہیں ہوگا, کچھ بھولا چکا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کو مہیا کر دی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ اگر پڑھتا ہے کسی کلاس میں تو سال بھر اس کو پڑھایا جاتا ہے, ساری بکیں, ساری کلاس اس کو اٹینڈ کرائی جاتی ہے, اور امتحان میں وہ کہے کہ بھیا میں بھول گیا, میں یاد نہیں کیا, تو استاد کہے گا چل کونو بات نہ ہے, بھولا گئے تو چل میں بتا دے تو لکھ لے, ایسا ہوگا؟ اس کو بھگا دے, بھگ بھگ بھگ, کونو جگہ چوری نہ ہے. سال بھر تم کو ہم نے پڑھایا, ہر کلاس میں ہر سبجیکٹ کے ٹیچر کو رکھا گیا, تم کو پڑھایا گیا, بتایا گیا, ہوم ورک کرایا گیا. اب یہاں کے کہتے ہیں کہ میں بھولا گیا, بھاگ یہاں سے. ہاں, اگر وہ استاد اس کو پڑھاتا نہیں, اس کی کلاس اٹینڈ نہیں کراتا, اس کا کوئی مینیج نہیں کیا گیا ہوتا, تب اس کے پاس ایک عذر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور نہیں کیا ہے. اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے, صلاحیت دیا ہے سوچنے کی, غور کرنے کی, فکر کرنے کی. اس لیے ہم کو یہ کام نہیں چلے گا کہ فلانے مولانا نے ایسا کہہ دیا تو ہم نے کر لیا, فلانے پیر بابا نے ایسا کہہ دیا تو ہم نے کر لیا. تمہارا دماغ کہاں گیا جی؟ اپنے دماغ کو استعمال کرو. اس لیے شریعت کی باؤنڈری کا خیال کرو, شریعت کی باؤنڈری کا خیال کرو. شریعت وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, شریعت وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اور ان دونوں سے ہٹ کر کے شریعت نہیں ہے. وہ باؤنڈری کراس ہو شریعت, وہ شریعت نہیں ہے. اسی لیے آج بہت سا ایک اس بہلال اس طرح کی باتیں ہمارے عوام میں ہے, جو میں نے کہا تھا کہ نیکیت تو ہے. اگر مثال کے طور میں نے آپ کو مثال دیا, دیکھیے ایک واقعہ مجھے یاد رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک آدمی ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کروں, حج کروں, عمرہ کروں, لیکن میں اس سے چاہتا ہوں کہ احرام جو ہے
برکت کے لیے میں مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، جبکہ میقات جو ہے اور آگے ہے اور مسجد نبوی میقات سے پہلے ہے۔ امام مالک نے کہا کہ غلط، یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بولا شیخ حرج کیا ہے، میقات سے پہلے ہے مسجد، میقات کے بعد تھوڑی نہ ہے کہ میں میقات جو ہے کراس کر جاؤں گا۔ تو بولا بھیا سنو، یہ نبی کے عمل کی مخالفت ہے، نبی کے عمل کی مخالفت ہے، اور اگر تم باز نہیں آئے اس سے تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ یا دردناک عذاب کے شکار ہو جاؤ۔ یہ ہے شریعت، اللہ کے نبی نے جو کیا ہے وہی شریعت ہے۔ اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا ہے آپ اپنے مرضی سے مت کہیے، بہت بڑے علامہ چودھری مت بنیے کہ یار صحیحت ہے کون غلط ہے۔ اگر یہی ہوتا تو امام مالک کہہ دیتے کہ مسجد نبوی سے مبارک جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، اگر تم کو یہی احرام باندھنا تو آؤ، تمہارے احرام میں اور برکت ہو جائے گی۔ یہاں آقا نامدار حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ان کی مسجد سے تم احرام باندھ کے جاؤ، یہ تمہارے لیے بڑی باعث برکت ہے۔ لیکن نہیں کہا ایسا امام مالک نے نہیں کہا ایسا، بولا اللہ کے نبی کے کلام کا، ان کے فعل کا، ان کے عمل کی مخالفت ہے، اس لیے نہ تمہارا حج ہوگا نہ تمہارا عمرہ ہوگا، تم فتنے کے شکار ہو گئے ہو، تم فتنے کے شکار ہو گئے ہو۔ تو یہ ہے شریعت، ایسا مت کہیے کہ یہ تو ہے کونو حرج نہ ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اللہ کے نبی موجود نہیں تھے اپنے گھر میں، مائی عائشہ تھیں، ان سے پوچھا کہ باہر تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنا کرتے ہیں کتنا نہ کرتے ہیں، کہ گھارہ کے اندر کیا کرتے ہیں ہمن کے نہ معلوم ہے، گھارہ کے اندر کیا کرتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کیسے رہتے ہیں ہمن کے نہ معلوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم لوگ کھانا وانا پکاتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کی اللہ کے نبی مدد بھی کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مائی عائشہ کہہ رہی ہیں۔ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ ساری کائنات کے امام کے بارے میں کہہ رہی ہیں، تمام مسلمانوں کے رول ماڈل کے لیے کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ گھر کے اندر ہمارے کام کاج میں مدد بھی کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر میں جائیں، بیوی سے کہیں کہ تم نے جھاڑو کیوں نہیں لگایا؟ اس نے کہا تھوڑا بخار ہے، طبیعت خراب ہے، آپ لگاؤ گے جھاڑو کہ چل جائے تھوڑی طبیعت خراب ہے آج میں جھاڑو مار دیتا ہوں؟ ہاں، ایسا نہیں کہو گے، ایسا نہیں کہو گے۔ تم تو اٹھ کے فٹاک سے ڈنڈا لوگے، پیٹنے لوگے، تمہاری یہ جرات جو مجھ سے کہہ رہی ہو جھاڑو لگانے کے لیے۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتاتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ مائی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نماز بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ کے ہمارے کام میں، گھر کے کام میں مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ گئے نکلے، بولے یہ تو نبی ہے، ان کی کون بات ہے؟ یہ تو نبی ہیں، ان کی کون بات ہے؟ ان کا تو کل اگلا پچھلا کل معاف ہے، کونو بات نہ ہے، یہ تن کو کریے تب وہ ان کے لیے بہت کافی ہو جائے۔ ہم لوگ افطار نہیں کریں گے، کوئی کہا میں تو افطار ہی نہیں کروں، میں تو روزہ ہی رکھوں گا خالی، کسی نے کہا میں تو شادیاں نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں تو خالی نمازیں پڑھتا جاؤں گا۔ ان کی آوازیں مائی عائشہ کے کان تک پہنچ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، مائی عائشہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسا آئے تو ایسا سوال کیا اور ایسا جواب ملا اور ایسا تبصرہ کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جلدی بلاؤ ان لوگوں کو، پکڑو جلدی سے بلا لاؤ ان کو پکڑا گیا، بلایا، کہا سنو، مجھ سے زیادہ تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، مجھ سے زیادہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اس لیے سنو، اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو، اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو، جو گھٹے یا بڑھے تو شریعت نہ رہے۔ تم نے نماز کو زیادہ کر دیا، شریعت کی مخالفت کر دی، تم نے نماز کو کم کر دیا، شریعت کی مخالفت کر دی۔ تمہارے جسموں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اعلی اولاد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ کوئی تمہاری لونڈی بازی نہیں ہے، یہ کوئی لونڈی بازی نہیں ہے، تمہاری جیون کی گاڑی کی یہ اہم پرزہ ہے، اہم پارٹس، اہم پہیہ ہے۔ گفتگو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ شریعت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کہہ رہے سنو اے حجر اسود، اے کالے پتھر، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اندر کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تمہاری میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، میں تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے، میں تمہیں
صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے، میں اپنے نبی کی محبت میں، ان کے عمل ان کے فعل کی محبت میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو شریعت یہ ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہی شریعت ہے، جو نبی نے نہیں کیا ہے وہ شریعت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، تمہارا اسلام مکمل ہو گیا، تمہارا مذہب مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس باؤنڈری کے اندر ہم اور کوئی حرکت کرتے ہیں تو اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر ہم الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پورا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا ہے، اللہ کے نبی نے نماز کا پورا طریقہ ہم کو نہیں بتایا ہے، اللہ کے نبی نے پوری اسلام کی تبلیغ ہم نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا الزام اللہ کے اوپر لگ جائے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور ہم چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی دین باقی ہے، ابھی ہائی باقی ہے، ہائی کر لا، ہو کر لا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ بہت تاخیر ہوگی، میں معذرت کے ساتھ یہ آپ سے الوداع چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے ناظم فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی کو دعوت دوں کہ وہ آئیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ فضیلت الشیخ